آج کے سوال جی ایکچولی دو ہیں، لیکن ٹیکنیکلی وہ ایک ہی سوال ہے۔ پہلا سوال ہے کہ جی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں گناہ معاف کر دیں، ہم اپنے گناہ سے رک بھی جائیں پھر بھی شیطان حاوی ہو جاتا ہے تو اللہ ہم سے ناراض ہوتے ہیں کیا؟ اور دوسرا سوال ہے جی کہ توبہ کرنے کے بعد دوبارہ وہی گناہ ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ٹیکنیکلی یہ ایک ہی سوال ہے۔ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اصل میں بات یہ ہے کہ جب بھی ہم سے گناہ ہو پھر ہم توبہ کریں، پھر گناہ ہو پھر توبہ کریں، تو انسان کی نیچرل ٹینڈنسی یہ ہے کہ وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے کہ شاید میرے گناہ اب اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ میں اب توبہ نہیں کر سکتا۔ لیکن جان لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ زمر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ No matter how big your sins might be, remember that Allah subhanahu wa ta'ala can always offer you a forgiveness far greater than that. حسن البصری رحمہ اللہ کے پاس کچھ ان کے اسٹوڈنٹس آئے جنہوں نے سوال یہ کیا کہ شیخ ہم سے گناہ ہوتے ہیں پھر ہم توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ ہوتے ہیں پھر ہم توبہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہمیں ایسی فیلنگ آتی ہے کہ ہمیں شاید اب توبہ نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے اندر ایک منافقت سی محسوس ہوتی ہے۔ تو حسن البصری رحمہ اللہ نے ان کو یہ جواب دیا کہ یہی تو وہ چیز ہے جو شیطان تم سے چاہتا ہے کہ تم گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ جو نیک کام ہے وہ بھی چھوڑ دو، یعنی نمازیں بھی چھوڑ دو اور تمہارے دل میں یہ وسوسہ ڈال دے کہ تم اب نیکی کرنے کے بھی قابل نہیں رہے۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ محبت کرتا ہے اس شخص سے جو توبہ کرنے والا ہے، وہ گناہ گار جو توبہ کرنے والا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے کہ جس نے دن میں گناہ کیے ہیں وہ اللہ سے معافی مانگ لے، اور اللہ تعالیٰ دن میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے کہ جو رات کے گناہ کرنے والا تھا اور توبہ کر چکا، اللہ اس کو معاف کر دے۔ اور یہ ہوتا رہے گا جب تک کہ سورج مغرب سے نہیں نکل آتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہمیشہ ہمارے پاس ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ گناہ کے اندر ملوث رہتے ہیں اور گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمیں پھر وہ گناہ نہیں لگتا، لیکن اگر آپ توبہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ اس کیفیت سے بچ سکتے ہیں۔ اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ کبھی اگر آپ نے ٹریول کیا ہو ایک شہر سے دوسرے شہر کے بیچ میں اور کہیں بیچ میں سٹاپ اوور آیا ہو جہاں پہ آپ کو کوئی پبلک واش روم یوز کرنا پڑ گیا ہو، امیجن کریں جب آپ پبلک واش روم کے اندر جاتے ہیں تو ایک دم سے انسان کو بدبو آتی ہے، گھن آتی ہے اور انسان کہتا ہے کہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ لیکن اسی انوائرمنٹ میں اگر آپ 15-20 منٹ گزار لیں تو جب آپ کا باہر سے دوست اندر کوئی آیا چیک کرنے کے لیے تو اس کو تو بڑی اسمیل آ رہی ہے، لیکن آپ اس ٹائم پہ بالکل کوئی اسمیل آپ کو محسوس نہیں ہو رہی اور آپ کہہ رہے ہو نہیں اندر تو بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس اسمیل سے یوز ٹو ہو چکے ہیں، آپ بیسیکلی ڈی سینسٹائز ہو گئے ہیں اس بدبو اور گندگی سے۔ بالکل اسی طرح سے جو انسان گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے اور توبہ نہیں کر رہا ہوتا، وہ اس گناہ سے یوز ٹو ہو جاتا ہے، اس کے لیے وہ گناہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے اس میں کیسی بڑی بات ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ساری کر رہے ہیں، تو وہ ایکچولی ڈی سینسٹائز ہو جاتا ہے۔ اور اللہ ہمیں بچائے ایسی کیفیت سے جہاں پہ ہمارا ایسا رویہ بن جائے کہ ہمیں گناہ نہ نظر آ رہا ہو۔ یاد رکھیں کہ توبہ کرنے کا جو اصل طریقہ ہے وہ سب سے پہلے ہے کہ انسان اپنے دل میں ندامت محسوس کرے، یا جس کو ہم ریمورس کہتے ہیں یا ریگریٹ کہتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اس کام کو امیڈیٹلی چھوڑ دے، جو بھی غلطی کر رہا ہے، جو بھی گناہ کر رہا ہے اس کو فوراً چھوڑ دے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے دل میں پکا وعدہ کر لے کہ میں آئندہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ اور اگر یہ پروسیس دوبارہ سے ریپیٹ ہو، یعنی کہ اگر وہ دوبارہ سے گناہ کر بیٹھے تو پھر سے یہ سائیکل کو ریپیٹ کرنا پڑے گا، دوبارہ سے ندامت محسوس کرے، دوبارہ سے گناہ کو چھوڑ دے، دوبارہ سے اپنے آپ سے پکا وعدہ کرے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، چاہے یہ 1000 دفعہ کیوں نہ ہو۔ اگر 1000 دفعہ گناہ ہو رہا ہے، 1001 مرتبہ توبہ کرنی چاہیے۔ تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا اللہ تعالیٰ کی مغفرت پر۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اس کا بندہ جو کہ دور چلا گیا تھا اس سے، وہ لوٹ کر واپس آ جائے، یعنی گناہ کرنے والا تھا توبہ کر کے واپس آ جائے۔ اللہ کو اس بات سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی تمہیں خوشی ہوتی ہے جب تمہارا صحرا میں اونٹ گم گیا ہو اور تمہیں واپس مل جائے۔ اب اس زمانے میں اونٹ تھا، آج کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کوئی مرسیڈیز گاڑی ہے یا کوئی لگژری وہیکل ہے جو اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی چوری ہوگی، امیجن کریں کہ انسان کو کتنا لاس ہوگا، اور جب ہمیں پتہ چلے کہ نہیں وہ گاڑی ریکور ہو گئی ہے، وہ گاڑی مل گئی ہے، تب کتنی زیادہ خوشی ہوگی۔ گاڑی تو دور کی بات ہے، اگر ہمارا موبائل فون گم جائے تو ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں، اور اگر ہمیں پھر پتہ چلے کہ نہیں ہمارا موبائل فون مل گیا ہے
کتنی خوشی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ سے دور جانے والا ایک شخص جو کہ گناہوں میں ملوث تھا، وہ جب لوٹ کر واپس اللہ کے پاس آ جائے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے اس کی واپس آنے پر. تو یاد رکھیں کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے مایوس نہیں ہونا. اگر غلطی ہو رہی ہے انسان توبہ کرے، واپس لوٹے، کبھی بھی گیو اپ نہ کرے. انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیاں، کوتاہیاں، گناہوں کو معاف فرمائے. Until next time, this is me, Raja Ziaul Haq, signing off. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Look in the mirror.